نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 117 آیت 1 سے 24 تک، لیسن نمبر 117 آیت 1 to 24۔ سورۃ ہود 123 آیات ہیں، 1600 کلمات ہیں، 10 رکوعات ہیں۔ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل مکہ میں نازل ہوئی، سورۃ یونس کے بعد۔ سورۃ یونس سے سورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہوا جو سورۃ نور پہ ختم ہوگا۔ سورۃ نور مدنی سورت ہے اور باقی مکی صورتیں۔ سورۃ ہود اس وقت نازل ہوئی جب حق کو باطل میں کشمکش اپنی شدت یا زور پکڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے ذریعے تسلی بھی دی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید نظر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ رنج و غم کا اظہار کیا کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی ان میں اتنی شدت کے مضامین ہیں کہ انہوں نے مجھے فکر میں ڈال دیا کہ اگر میری قوم ایمان نہ لائی تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور آپ آیات کو جب پڑھیں گے تو ملاحظہ کریں گے کہ واقعی ان میں ایسے میسیجز ہیں کہ انسان پڑھ کر کانپ اٹھتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے پھر ان کا ہوگا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، حروف مقطعات جن کا پہلے کئی بار ذکر ہو چکا ہے۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، احکمت آیاتہ، مضبوط کی گئی ہیں اس کی آیات، ثم فصلت، پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ یہاں کتاب کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات اپنے الفاظ کے اعتبار سے، عبارت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، محکم ہیں، اور معنی کے اعتبار سے ان میں تفصیل ہے، یعنی بیک وقت دونوں چیزیں ایک ہی عبارت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کم سے کم الفاظ میں بڑے سے بڑا معنی پایا جاتا ہے، اور الفاظ بھی ایسے ہی نہیں کہ ادھر ادھر سے جوڑ دیے گئے ہیں، بلکہ الفاظ بھی خوب مضبوط ہیں، جو لفظ جہاں جس معنی میں آنا چاہیے اسی طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو پھیلائیں تو وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے اندر عموماً پھر مضبوطی نہیں ہوتی۔ جیسے مثلا بیلیں ہیں، زمین پہ پھیل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ہاتھ لگائیں فوراً آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی، ان کے اندر اتنی پختگی نہیں ہوتی۔ اور جو چیز مضبوط ہوتی ہے، جڑی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر عموماً بہت وسعت نہیں ہوتی۔ انسانی کلام کے اندر بھی یہ بڑی مشکل ہوتی کہ اگر آپ ایک بات کو وضاحت سے بیان کرنا چاہیں تو آپ کو خوب لمبی گفتگو کرنی پڑے گی، کیونکہ کم لفظوں میں عموماً لوگ سمجھتے نہیں۔ لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ کم الفاظ، بہترین الفاظ کے ساتھ تفصیلی معنی بیان کیے گئے، کیونکہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے، اپنے اقوال میں، اپنی باتوں میں، احکامات میں، اپنے کاموں میں، اور اسی طرح لوگوں کے امور اور معاملات سے پوری طرح باخبر ہے، ظاہر و باطن سے ان کے خوب باخبر ہے۔ اس کتاب کا میسج کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کتاب اسی پیغام کو
یاد کراتی، کسی بات کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ ہی کو اپنا رب مانے، اپنی ساری امیدیں اس سے وابستہ کر لے، اسی سے ڈرے اور اسی سے امید رکھے، انسان کے دل اور دماغ پر اسی کا خیال چھایا ہوا ہو، زبان پر اسی کی یاد ہو، زبان پر اسی کا ذکر ہو، دل میں اسی کی یاد ہو، اور صرف دل اور زبان کی حد تک نہیں بلکہ اپنے عمل اور معاملات میں بھی اس کی مرضی کا خیال رکھے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگے، چھوٹا ہو یا بڑا، کیا سوچے کہ اس معاملے میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے۔ اور پیغمبر کا رول کیا ہوتا ہے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بھی ہوں، خوشخبری دینے والا بھی۔ ڈراوا کس کے لیے؟ جو غلط کام کرے، جو رب کو ناراض کرے، اور خوشخبری کس کے لیے؟ جو رب کی رضا کے کام کرے۔ اور ڈرانا کس چیز سے؟ اس بڑے دن کے عذاب سے۔ اور خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کے علاوہ دنیا میں بھی اچھی زندگی کی، کیونکہ پیچھے آپ سورۃ یونس میں پڑھ چکے ہیں نا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت میں۔ یہ نہیں کہ انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو صرف آخرت میں ہی اس کو فائدہ ملے گا، انسان کی نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں انسان کو ملتا ہے۔ تو گویا کتاب کو محکم اور مفصل اسی لیے بنایا گیا کہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور پیغمبر کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ اس سے سبق لیں، جن چیزوں سے وہ ڈراتا ہے ان سے ڈریں، اور جن چیزوں کی خوشخبری سناتا ہے اس کے بارے میں خوش ہو جائیں۔ اور پیغمبر کس لیے آیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ انستغفروا ربکم، لوگوں اپنے رب سے معافی مانگ لو، بخشش مانگو، کیونکہ اچھے کام کرتے کرتے انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کا علاج کیا ہے غلطیوں کا؟ کہ انسان معافی مانگ لے۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف پلٹو، یعنی غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کرتے نہ چلے جاؤ بلکہ واپس آ جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا، دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کرے گا۔ الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک۔ وہ کون سا وقت ہے؟ موت کا۔ یعنی اس دنیا میں جب تک تم زندہ ہو تمہیں اچھی زندگی بسر کرائے گا اگر تم اپنے رب سے استغفار کرتے رہے۔ اور یہ جو مضمون ہے استغفار اور توبہ کا، یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رب سے معافی مانگتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ سورۃ نوح میں بھی یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو اپنے رب سے استغفار کرو، تو کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا، خوب خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغ اور نہریں بہا دے گا، باغ لگا دے گا، نہریں بہا دے گا۔ یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہے، اور آیت 10 میں استغفار کا لفظ آتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا استغفار کرنے کا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، دنیاوی نعمتوں کے دروازے تم پر کھلیں گے، آسمان سے بارشیں برسیں گی، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا، یعنی دنیا بھی تمہارے لیے اچھی ہو جائے گی۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلس میں، ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کے کھیت سوکھ گئے ہیں اور اس کے لیے رزق کا سامان نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرا آیا تو اس نے شکایت کی کہ اس کی اولاد نہیں ہے یا شاید بیٹا نہیں ہے،
تو انہوں نے اس کو بھی استغفار کی بات کہی، استغفار پڑھنے کی تاکید کی. تیسرا آیا تو اس نے بھی اسی قسم کی کوئی روزی کی تنگی کی شکایت کی تو اس کو بھی انہوں نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا. تو ایک شخص جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی شخص آپ کے پاس آ کے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو آپ اس کو استغفار کی تاکید کرتے ہیں. تو کہا کیوں نہیں، قرآن مجید پڑھو اور ان آیتوں کو دیکھو کہ استغفار کے کیسے کیسے فائدے بتائے گئے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ مشکل ہے اپنی غلطی کا اقرار اتنے ہی زیادہ اس کے فائدے بہت بڑے ہیں. کیونکہ استغفار کا مطلب کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو یہ مانے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، وہ غلط کرتا ہے، اور پھر وہ اس چیز کا طلبگار ہو کہ اسے ان گناہوں کو دھونا ہے، وہ اس کی ضرورت محسوس کرے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اس سے معافی کی درخواست کرے، اور پھر ایسے کام کرے کہ جس سے اس کا رب خوش ہو جائے. تو جب رب راضی ہوگا تو اس کو دنیا اور آخرت میں راضی کر دے گا. سورۃ النحل آیت 97 میں آتا ہے من عمل صالحا، جو کوئی اچھے کام کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، جو بھی کوئی اچھا کام کرے، وہو مؤمن، حالانکہ وہ مومن ہو، بس شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اس کے پاس، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اس کو دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی عطا کریں گے، آخرت کی تو ہے ہی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ عموماً لوگ ڈرتے ہیں کہ اچھا ہم دین کی طرف آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، دنیا کی نعمتوں کے شاید دروازے بند ہو جائے اور سب کچھ ہم سے چھن جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، کبھی دین میں آنے سے پہلے آزما لیتا ہے اور کبھی دین میں آنے کے بعد. ایسا تو نہیں کہ بھوک اور تکلیف اور جن بھی مصائب خمسہ جن کے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، 5 طرح کی مصیبتیں جو انسانوں پہ آتی ہیں، وہ یہ صرف مسلمانوں پر تو نہیں آتی، تو ہر ایک پر آتی ہے. ہر شخص جو دنیا میں آیا کسی نہ کسی طرح آزمایا جاتا ہے. تو ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے. اب ضرورت اس بات کی کہ اس امتحان کو احسن طریقے سے پاس کیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی رضامندی کے کام کر کے اس کو خوش کرے، نہ کہ اس سے ناراض ہو. تو یہاں بھی پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو بتایا، اور ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ، تو دنیا کے فائدے بھی ملیں گے جب تک تم زندہ ہو. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل. فضل کہتے ہیں زائد چیز کو. جو شخص اپنے فرائض سے آگے بڑھ کر زیادہ نیک کام کرے گا، اللہ بھی اس کو زیادہ اجر عطا کرے گا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم فرض نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاتے ہیں کہ بس فرض ادا ہو گیا، اٹھو کچھ اور کرو. سنت کیا کرنی کو ضروری ہے سنت پڑھنا؟ وہ سعودی عرب میں لوگ کوئی نہیں پڑھتے، اس وقت ان کو حجت بنا لیتے ہیں. اور نوافل وہ تو اللہ ماشاء اللہ. نفل کا کیا معنی ہے؟ زائد عبادت. تو اسی طرح فضل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زائد. یہ جو اردو میں کہتے ہیں نا فضول، یہ بھی اسی سے ہے، وہی روٹ ہے فضول کا بھی، ایکسٹرا، زائد. اور ہم نے اس کو بیکار کے معنوں میں لے لی، کیونکہ زائد چیزیں عام طور پر چاہے وہ زائد کپڑے ہوں یا زائد کھانا ہو یا زائد وزن ہو یا زائد کچھ بھی ہو، تو بہرحال لیکن ظاہر ہے وہ منفی معنوں میں چلا جاتا ہے. فضل جو ہے وہ مثبت معنوں میں. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا. جو جتنا اچھا کرے گا اتنا ہی اچھا پائے گا. اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا. اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم نیکیوں میں کتنا آگے جاتے ہو اور کتنا اپنے لیے کمانا چاہتے ہو. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کام کرتے ہیں پھر پارٹ ٹائم بھی ان کو مل جاتا ہے تو ان کی آمدنی اور زیادہ ہو جاتی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز جو ہے پارٹ ٹائم ختم کر دیتی ہیں تو لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اب وہ خرچ پورا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے ہاں کبھی بھی پارٹ ٹائم کی کمی نہیں ہے. فرائض سے آگے بڑھ کے جتنا چاہو پارٹ ٹائم کام کرو، اس کے ایکسٹرا ملتے چلے جائیں گے. تو جو زیادہ کام کرے گا اس کو زیادہ ملے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑ جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں.
یعنی اگر تم استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، نیکی کے کاموں کا شوق نہیں رکھتے، تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون سی سزا؟ اس بڑے دن کی سزا۔ یعنی دنیا میں تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، لیکن آخرت میں پھر تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اس کو آپ اس طرح ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کسی کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کھانا کھا لو، اور وہ نہیں کھاتا، کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے سامنے روحانی رزق رکھتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ دنیاوی رزق کھانا پینا، اور ایک ہے روحانی رزق، جیسے اللہ کی کتاب ہے، نیکی کی بات ہے، کوئی اچھے کام کی دعوت ہے، تو جب آپ کسی کے سامنے روحانی رزق رکھتے، جس طرح اس وقت میں آپ کے سامنے روحانی رزق رکھ رہی ہوں، تو جو چاہے اسے قبول کرے اور جو نہ کھانا چاہے نہ کھائے۔ تو پیغمبر بھی آ کر دعوت کرتے، یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، یہ دعوت ہی سے ہے۔ عام طور پر ہم ویسے دعوتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن روحانی رزق کی دعوت کو دعوت نہیں سمجھتے۔ اگر ہمیں کوئی کھانے پہ بلائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی درس پہ بلائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، یہ تو پیچھے پڑ گئے، ہر وقت بلائے رکھتے ہیں۔ کوئی شادی پہ ہم کو نہ بلائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں تو بلایا ہی نہیں، اور دل میں رکھ لیتے ہیں، بس پھر بھولتے نہیں، معاف نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی روحانی رزق کی طرف بلائے تو گھبراتے ہیں، لا علمی ہے نا، ہماری نا سمجھی ہے۔ دوسرا رزق کھانا پینا، جتنی بھی مزے کی ڈشز ہوں، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی رزق جتنا آپ کھا لیں، آپ کے سرور میں، آپ کی خوشی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر تو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ استغفار کی طرف، توبہ کی طرف، تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ ملتا جائے گا۔ لیکن اگر تم منہ موڑ رہے ہو، نہیں آتے ہو اس طرف، تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں بڑی مشکل نہ پیش آئے۔ دنیاوی دعوت اگر کوئی انکار کر دے تو وقتی طور پر تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بلایا تھا وہ آیا نہیں، بس اس کے بعد بات ختم۔ لیکن روحانی دعوت اور روحانی رزق اگر کوئی اسے منہ موڑتا چلا جاتا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، تو یہ پھر وقتی بات نہیں ہے۔ اس دعوت سے انکار کا نتیجہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اگر پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے تو کریں گے کیا؟ کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلا کام اس دعوت کو قبول کر کے ان باتوں کو جاننا ہے، ماننا ہے جن کی طرف اللہ نے بلایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہاری واپسی ہے، تم سب اللہ کے پاس جانے والے ہو، وہیں لوٹو گے، وہیں پلٹو گے، پھر کیا کرو گے؟ اگر اچھے طریقے سے نہیں آتے تو لے جائے جاؤ گے، اور پھر وہ لے جائے جانے والا دن جو ہے وہ سزا کا دن ہوگا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقتی طور پر اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، لیکن ایک دن پکڑے گا ضرور۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، یثنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں۔ ثنا، یثنا ہوتا ہے لپیٹنا، دوہرا کرنا، سینے کو دوہرا کرنا۔ کر کے دکھائیں مجھے، سینہ دوہرا کرنا۔ ایسے کیوں کرتا ہے انسان؟ چھپنے کے لیے۔ جیسے آپ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل مجھے فیس نہیں کرتے، وہ پیچھے ہی رہتے ہیں، دوسرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ کیوں چھپتے ہیں؟ کہیں ہم سے سوال نہ کر لیں۔ ویسے تو اگر دیکھیں بھی، لیکن جس وقت کچھ میں نے پوچھنا ہو تو پھر یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ الا، خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے، اور کپڑے بھی کس لیے اوڑھے جاتے ہیں؟ وہ بھی چھپنے کے لیے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، یعنی وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کس سے؟ اپنے منہوں سے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے بھید تک جاننے والا ہے۔ ظاہر تو کیا،
تو دل کے راز بھی جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے، ان کے مجمعوں میں جاتے، حج کے موقع پر اور گیدرنگز میں جہاں کہیں وہ اکٹھے ہوتے، تجارتی محفلوں میں، تجارتی مراکز میں، اور آپ جا کر لوگوں کو اللہ کی بات سناتے، تو کچھ لوگ تو سنتے اور کچھ لوگ سر نیچے کر لیتے اور چھپ جاتے، اور بعض اوقات بے پرواہی کے ساتھ اٹھ کر چادریں اپنے اوپر ڈال کر چل پڑتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے کسی کو اگنور کرنے کا، نظر انداز کرنے کا، کہ ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتے، نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور نہ تم ہماری طرف توجہ کرو، ہم سے مت بات کرو، ہمیں کچھ مت کہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو حرکتیں بھی وہ کر رہے ہیں بات نہ سننے کے لیے، وہ سب اللہ کے سامنے ہے، اور پھر سن کر جو دلوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں یعلم ما یسرون، وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور جو بولتے ہیں، آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں، آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، آپس میں پسر پسر کرتے ہیں، وہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے، اور وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے. سورۃ البقرہ 235 میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو اے لوگو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، بس اس سے ڈرو. جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ کسی کے بارے میں کوئی گمان تم رکھتے ہو، جو کسی کے خلاف کوئی غل، نفرت، حسد، بغض رکھتے ہو دلوں میں، وہ سب اس کو پتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس لیے کیا کر رہا ہے. لہذا اس سے ڈرو، کیونکہ وہ ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورۃ العادیات میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. کیا معنی ہے اس کا؟ جو سینوں میں ہے وہ سارا حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا. یعنی سینے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خیالات، راز، ساری راز کی باتیں باہر آ جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو ذرے جتنی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. سورۃ یونس میں آپ پڑھ چکے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اور ویسے بھی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ سننا اور اسے اگنور کرنا اور اس کو فیس نہ کرنا اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرنا، دلچسپی ظاہر نہ کرنا جیسے کسی نے پکڑ دگڑ کے بٹھا رکھا ہو، تو یہ انسان کا معاملہ دین کی بات سنانے والے سے نہیں ہوتا. یہ کس سے ہوتا ہے؟ دراصل اللہ سے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے سنا رہا ہے، اپنے پاس سے تو نہیں کچھ بتا رہا، لوگوں کو اپنی طرف تو نہیں بلا رہا. 12واں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور نہیں کوئی جانور زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین میں کس قسم کے کتنے جانور پائے جاتے ہیں، کیسے کیسے جاندار پائے جاتے ہیں. بڑے بڑے جانوروں کے نام تو پھر بھی ہمیں آتے ہیں، لیکن آپ اگر کسی جنگل میں جا کر دیکھیں، تھوڑی دیر زمین پر بیٹھ کر دیکھیں، خصوصاً ایسے جہاں پر طرح طرح کی لائف ہوتی ہے، تو حیران ہوں گے اس قدر مختلف طرح کے کیڑے مکوڑے اور اڑنے والے اور رینگنے والے اور زمین کے اندر تہوں میں اور باہر اور کاٹنے والے اور چھوٹے اور بڑے اور مختلف رنگوں کے، انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. ہمیں تو ان کے نام تک نہیں پتا، ان کا کام بھی نہیں پتا. یہ کہاں سے پتا ہوگا کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور ان کی کیا ضروریات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جاندار، دابہ، ذی روح، کوئی روح، کسی بھی طرح کی جان رکھنے والا، چھوٹا یا بڑا، جو بھی کوئی ہے اس زمین پر پایا جانے والا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ اس کو کھلاتا ہے. اللہ نے زمین میں ان سب کا رزق رکھا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور وہ جانتا ہے اس کی قرار پکڑنے کی جگہ، یعنی اس کا ٹھکانہ، اس کے رہنے کی جگہ. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ. مستقر سے مراد دنیا میں رہنے کی جگہ، جیسے گھر ہوتا ہے انسان کا،
یا پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، انہیں قرار کی جگہ جہاں بھی کوئی رہتا ہے. اور مستودع ایدا سے ہے امانت رکھنا، جیسے قبر ہے جو مرنے کے بعد جہاں کہیں کسی کو دفنایا جاتا ہے. مستقر دنیا کا ٹھکانہ اور مستودع مرنے کے بعد کا ٹھکانہ. کلن فی کتاب مبین، ہر ایک کھلی کتاب میں. اب دیکھیے کہ اس وقت اگر آپ کو بھی گوگل ارتھ پہ جائیں تو کیا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے گھر کو لوکیٹ کرنا چاہیں تو اپنا کوڈ ڈالیں اور آپ کو ایرو سے بتا دے گا کہ یہاں آپ رہتے ہیں. اسی طرح کچھ اور ملکوں کے بھی ڈیٹیل میں جہاں اسٹریٹ میپس ہیں اور گھروں کی پراپر آرگنائزیشن ہے، تو کسی کا بھی گھر معلوم کرنے کے لیے آپ اس کا پوسٹل کوڈ ڈالیں اور اس کی لوکیشن معلوم کر لیں کہ آگے کوئی گاڑی کھڑی ہے یا کوئی درخت لگے ہوئے پیچھے، یہ گرینری ہے یا چھوٹی روڈ ہے یا بڑی ہے یا مشرق کی طرف ہے اس کا فیس مغرب کی طرف ہے، کیا ہے. یہ تو انسانوں نے اب ایجاد کیا نا، اور وہ صرف زمین کے اوپر انسانوں کا گھر. اللہ تعالیٰ ہر جانور کے گھر کا پتہ رکھتے ہیں، سب کے ایڈریسز کہاں ہیں. فی کتاب مبین، کھلی کتاب میں، لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر ایک کا نقشہ بنا ہوا ہے. مثلا چڑیا کا گھونسلہ کہاں. اب آپ دیکھیے کہ آپ اگر کسی جنگل میں جائیں سیر کو اور مختلف طرح کے گھونسلے دیکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بھول جائے گا کہ کون سی چڑیا کہاں گئی تھی. چڑیا بھی ایک جیسی اور گھونسلے کی شکلیں بھی ایک جیسی. اس سے کون سا شیر کہاں رہتا ہے، کون سی چیونٹی کہاں رہتی ہے. ہر جانور کا گھر پتا ہے اس کو، رہنے کی جگہ اس کو معلوم، وہ رات کہاں گزارتا ہے. مستقر کا لفظ جو ہے یہ قر سے ہے، قاف را را، اسی سے قرار ہے. قر کا مطلب ہوتا ہے جم کے رہنا. ٹھنڈک کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ برف بھی جیسے جم جاتی ہے نا، گھر بنا لیتی ہے جہاں پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی قرارگاہ پتا ہے، رہنے کی جگہ پتا ہے. اب آپ سوچتے چلے جائیں کتنے جانور اور کیسی کیسی ان کی جگہیں، اور پھر آپ دیکھیں کوئی ڈین میں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے. ہر طرح کے جو جانور ہے اس کے رہنے کا انداز مختلف ہے، اس کے کوئی گروپس میں رہتے ہیں، کوئی الگ الگ رہتے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا کہ مختلف جانور مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں. بعض اوقات آپ میپ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے جانور بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جانور افریقہ میں ہے اور یہ انڈیا میں ہے اور یہ ہاتھی کہاں ہے اور شیر کہاں رہتے ہیں. تو اسی طرح بتا رہی ہے کہ کینیڈا کے بارے میں بھی بی بی سی نے ایک مووی بنائی ہے اور اس میں کوئی انسان نہیں، صرف یہ کہ کون سے جانور کن کن علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی ارتھ کے کس حصے میں کس کس قسم کے جانور. یہ تو زمین کے اوپر کی جگہ ہے نا، زمین کے اندر آپ دیکھیے کہ سمندروں میں کتنے کتنے جانور ہیں، کیسے کیسے. پھر پہاڑوں کے اندر کیسی کیسی مخلوق ہے، درختوں کے اندر، پھر زمین کے اندر کیسے کیسے سانپ اور بچھو اور کس کس قسم کی چیزیں. مکھی، شہد کی مکھی چھتا کیسے بناتی ہے اور دوسری مکھی کہاں چمٹ کے رات گزارتی ہے. دیکھنے تو دونوں مکھیاں لیکن ہر ایک کا گھر الگ جیسا ہے. بارش کے بعد زمین سے کتنے کیڑے نکل کر آتے ہیں، وہ کہاں رہ رہے تھے پتا ہے آپ کو؟ کچھ پتا نہیں کہ کہاں سے نکل کے آ گئے. ہم تو صرف دیکھ کر کہتے کہ کہاں سے آ گئے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں کس لیئر میں رہتا ہے، کس تہ میں، کس علاقے میں، اور کیا کھاتا ہے. یہ سب اللہ کے وسیع علم پر محیط ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی 6 ادوار میں ایک طرح سے. اور 6 دنوں کے نام کیا ہیں اور پھر کس دن کیا ہوا یہ ڈیٹیل سب پیچھے گزر چکی ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. عرش کہتے ہیں تخت شاہی، چھت والی چیز کو عرش کہتے ہیں. تو اللہ کا عرش پانی پر تھا. وہ کون سا پانی تھا اور کس طرح اس کا عرش تھا یہ سب باتیں اللہ ہی کو پتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن جتنا اس نے بتایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلیو ان اٹ. اس نے آسمان و زمین کو کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. یہ ہے تخلیق کا مقصد، اچھے عمل والوں کا انتخاب. یہ ہے پرپز آف کریشن.
7 آسمان بنائے اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے، ان کی وسعتیں کیا ہیں، ایک ایک گیلیکسی میں کتنے کتنے ستارے ہیں اور کتنی زیادہ بذات خود گیلیکسیز ہیں، اور پھر زمین اور زمین کے اوپر پائی جانے والی مخلوق، ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا، اور ان سب کو بنا کر پھر اس پلانٹ ارتھ کے اوپر انسان کو پیدا کیا، اس کو آزادی دی، پھر اس کو رہنمائی دی۔ آزادی کس چیز کی؟ اپنی مرضی کرنے کی، اور رہنمائی کس چیز کی؟ کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ پھر اس کو چوائس دی کہ اچھا اب تم اچھے کا انتخاب کرو، اچھے کو جانو اور اچھا کر کے دکھاؤ، اور اس طرح اس زمین پر پائے جانے والے سارے انسانوں میں سے اچھے عمل کرنے والوں کی سلیکشن کی جا رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ماسٹر پیس جنت میں جا کے بسائے۔ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو اس نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی ہماری زمین کو صاف کرتے رہتے ہیں اور اسے زرخیز بناتے رہتے ہیں۔ اگر زمین کے اندر بیکٹیریا نہ پائے جائیں تو اس کے اندر لائف نہیں ہو سکتی، یعنی وہاں سے پودے وغیرہ اگ نہیں سکتے۔ تو یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، لیکن اس نے یہ سارے سامان انسان کے لیے بنائے ہیں کہ انسان فائدہ اٹھا سکے۔ کچھ اس کے رزق کے سامان ہیں، کچھ اس کے پہننے کے، کچھ کسی طرح استعمال کرنے کے۔ تو یہ سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا، اور انسانوں کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا کہ میری عبادت کریں، کیونکہ شروع میں کہا نا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ جس نے بنایا ہے اسی کے وفادار بنو، اسی کے آگے جھک جاؤ۔ تو زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ 6 دن سے مراد جو دن ہے اللہ کے بنائے ہوئے، 6 مختلف جو ادوار ہیں یا اس کی جو سٹیجز، تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا، یا خود انسان کو کیوں بنایا گیا اور اسے کیا کرنا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں نے اتنا کچھ اس زمین پر بنا لیا ہے، اپنی راحت کے، عیش و عشرت کے بے شمار سامان۔ زمین کو کھود مارا ہے، زمین کے اندر اتر گئے ہیں، زمین کے اوپر گھوم پھر رہے ہیں، زمین سے اوپر اڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھانے کی طرح طرح کی نعمتیں جمع کر لی ہیں، آرام کے طرح طرح کے سامان، لیکن اس کے باوجود انسانی روح کو چین کوئی نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ there is something missing in our life، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف ان چیزوں کی پوجا کے لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہم صرف کھانے کے سامان اکٹھے کر لیں یا پہننے کے یا رہنے کے یا عیش و عشرت کے، نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں تھا، وہ اس سے آگے ہے کچھ۔ اور وہ کیا تھا؟ کہ اپنی عقل استعمال کرو، پیغمبروں کی دی ہوئی رہنمائی کو دیکھو، اس گائیڈنس کو پرکھو، اور پھر کیا کرو؟ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، پیدا کرنے والے کو پہچانو، اور اس کی مرضی کے مطابق یہاں رہو، تاکہ پھر کل تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں بہترین جگہ دی جائے۔ بلا ان قلت، اور البتہ اگر تم کہو، یعنی جب تم کہتے ہو انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم سب موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو، یعنی مانیں گے نہیں۔ یعنی جہاں اس نے پیدا کیا وہاں اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر باقی چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور دوبارہ اٹھا کر اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو جب تم لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، تو وہ اس کو مانتے نہیں، انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو وہی مانے گا جس پہ آپ نے جادو کر دیا، جس کی آپ نے برین واشنگ کر دی، جس کو آپ نے میسمرائز کر دیا، بس وہی آپ کی بات یہ مان لے گا، ورنہ ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے۔ لوگ کیوں نہیں مانتے یہ بات کہ مرنے کے بعد اٹھیں؟ کیونکہ وہ حساب دینا نہیں چاہتے۔ کسی کو بھی کام کرنے کے بعد
اس کام کی رپورٹ دینا سب سے مشکل کام لگتا ہے. کام کرنا آسان ہے، جو بھی کرا لو، لیکن کرنے کے بعد یہ بتاؤ کہ کیا کیا تھا، یہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا. چلیں انسانوں کے ساتھ تو ہم ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کچھ پوچھے تو ہم نہ بتائیں، اور جتنا چاہیں بتائیں، جو نہ چاہیں نہ بتائیں. لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. وہاں تو ہر بات کا جواب دینا ہوگا، وہاں تو چپ نہیں رہ سکیں گے. اور اگر ہم چپ بھی رہیں گے تو کون بولنے لگے گا؟ ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے، اسکن بولنے لگے گی، زمین بولنے لگے گی، آس پاس کی چیزیں بولنے لگیں گی کہ اس شخص نے یہ اور یہ کیا تھا. وہاں تو حساب دینا ہی پڑے گا. لیکن لوگ اس حساب دینے کی عمل کو، اس حساب دینے کی بات کو مانتے نہیں، اس کو نہیں قبول کرتے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم مان ہی نہیں سکتے، یہ تو بس وہی مانیں گے جس کا دماغ چل گیا، جس کی اپنی عقل کام نہ کرتی، اس پہ جادو ہو چکا ہو، سحر مبین. پھر فرمایا کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، البتہ اگر تاخیر کر دیں ہم ان سے عذاب کو، یعنی ان کا عذاب پوسٹ پون کر دیں، ان کو مہلت دیے رکھیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک مقرر مدت تک، معلوم مدت تک. امت جو ہے قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے امت کا لفظ، اور یہ لفظ سے ہے، الف میم میم، جس کا معنی تھا ارادہ کرنا. ماں کو بھی کہتے ہیں نا، بچہ کیا کرتا ہے، کچھ بھی کرے بھاگ کے پھر ماں کی گود میں جاتا ہے. تو یہاں پر امت جو ہے وہ وقت کے معنوں میں، مدت کے معنوں میں. امت پیشوا کے معنوں میں بھی، لیڈر کے معنوں میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا کانا امتن. ملت اور دین کے معنی میں بھی، انا وجدنا آبانا علی امت. جماعت اور گروہ کے بارے میں بھی، ومن قوم موسیٰ امت، مخصوص گروپ کے بارے میں بھی یعنی اس کا معنی پایا جاتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول. تو یہاں کس معنی میں آیا امت کا لفظ؟ مقرر وقت. لیکن اور کس کس معنوں میں آتا؟ دین، پیشوا، جماعت، بڑا گروپ، مخصوص گروپ. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اچھا پھر تم نے اگر نہیں مانا تو تمہاری پکڑ ہوگی، اور جب پکڑ ہوتی نہیں فوراً تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی پکڑ. اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم ان سے کچھ عرصے کے لیے عذاب ٹال دیتے ہیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو ضرور کہیں گے کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، عذاب کیوں نہیں آتا. اگر تم ہمیں دھمکی دیتے ہو تو دھمکی پوری ہو جانی چاہیے. یحبسو کا لفظ کس سے؟ حبس. حبس کس کو کہتے ہیں؟ روک رکھنا، بندش. یعنی کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، بند کر رکھا ہے. الا یوم یاتیہم، خبردار جس دن وہ آ جائے گا. کون؟ عذاب. لیس مصروفا عنہم، تو وہ ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، ٹالا نہ جا سکے گا. مصروف کا لفظ جو یہ صرف سے ہے، سواد رافا، صرف. کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا. یعنی جس دن عذاب آ گیا تو عذاب پھر کسی اور چیز سے نہیں بدلا جائے گا، عذاب عذاب ہی ہوگا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. یعنی جس عذاب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں جاتا، کس نے اس کو روک رکھا ہے. کیونکہ عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں. فرمایا کہ جو تم یہ باتیں کر رہے ہو یہ سب باتیں وہاں کام نہ آئیں گی، اور جو لوگ ایسا سب کچھ کر رہے ہیں ان کو عذاب آ کے پکڑ لے گا. اس کے بعد انسان کی کچھ عادات اور انسان کی کچھ نفسیات کا ذکر کیا گیا. اور اگر آئندہ آنے والی چند آیات کو ہم یہ عنوان دیں کہ خوشی اور غمی میں انسان بدل جاتا ہے تو بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ سکے گی. پہلے آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ خوشی اور غم میں انسان تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی، ذہنی حالت، جذباتی حالت، جسمانی حالت، مصروفیت، یا نہیں؟ امیجن کیجیے کبھی زندگی میں کوئی غم آیا ہو تو کیا کیفیت تھی؟ آپ ویسے ہی کر رہے تھے سب کچھ جیسے اس سے پہلے کر رہے تھے، یا کچھ تبدیلی ہو گئی آپ میں؟
हो गई ना, लाइफ स्टाइल बदल गया। कुछ लोग तो पॉजिटिव रास्ते पे चले जाते हैं अगर कोई गम सदमा जिंदगी में आ जाए, और कुछ लोग और बिगड़ जाते हैं। इसी तरह खुशी के मौके, उससे भी इंसानों के अंदर बहुत तब्दीली आ जाती है। मसलन शादी वगैरह, शादी से पहले आप कुछ और तरह रहते थे, सोचते थे, उसके बाद कुछ और, या एटलीस्ट जब वो शादी का मौका चल रहा था उस वक्त तो लोग पहचान ही नहीं जाते कि ये वही है, वो बदल जाते हैं। वक्ती तौर पर भी आप देखें कि मसलन किसी को कोई शख्स बैठा हुआ तो अचानक फोन कॉल आई और उसको कोई खुशखबरी सुनाई गई, तो क्या करता है, सब लोग बैठे और वो उछलने लगता है, सब कहते हैं इसे क्या हुआ है। उसका रिएक्शन दूसरों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसी तरह इंसान बैठा हुआ अचानक उसे कोई बुरी खबर मिलती है, तो क्या वो वैसे ही हंस खेल रहा होगा जिस तरह होगा, अच्छा चलो मैं हंस लूं जरा, एक मिनट बाद में मैं इसका असर लेता हूं। इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट चेंज, ये इंसान की कमजोरी। बहुत कम लोग इन दोनों कैफियत में मोतदिल रहते हैं, यानी नॉर्मल रहे, और जो कर रहे हैं वो करते रहे। और ये भी एक टेस्ट है, और सब्र और शुक्र इसी का नाम है कि इंसान न खुशी में आपे से बाहर हो और न गम में आपे से बाहर, न गुस्से में और न नफरत में। एतदाल जिंदगी का हुस्न है, लेकिन इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। नियत कीजिए, कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए, कर लेंगे इंशाल्लाह। जो अल्लाह के औलिया होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उन पर खौफ और गम नहीं होता। उसका एक माना ये भी किया जाता है कि खौफ और गम की हालत में वो ओवर रिएक्ट नहीं करते, उसमें भी वो अपने सेंसेस को बहाल रखते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर पूरा यकीन और भरोसा होता है, मुतदिल रहते हैं। क्योंकि अल्लाह की इबादत क्या है, अल्लाह की गुलामी, अल्लाह की मर्जी पर राजी होना। और नफ्स की गुलामी क्या है कि जो दिल कहे बस वो करते जाना, चाहे वो सही है या गलत है। न खुशी में खुद को कंट्रोल कर सकना, न गुस्से में कंट्रोल कर सकना, न मोहब्बत में कंट्रोल कर सकना, न नफरत में कर सकना। हर चीज में बस जो दिल में आए कर देना। और फिर क्या, उसे जस्टिफाई कैसे करना। हम दोगलापन नहीं करते, हम जो है बस वही है, हम मुनाफिक नहीं है। हमारे दिल में अगर गुस्सा है तो हम गुस्सा जाहिर करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ईमान की निशानी है कि जो दिल में आए वो करते जाओ और ये ईमान है, ये कह के कि हम मुनाफिक नहीं है। तो बहरहाल ईमान वाले इससे मुबर्रा होते हैं। तो अपने ईमान को टेस्ट कीजिए ना आयात की रोशनी में। फरमाया वला इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन, और अलबत्ता अगर चखाते हैं हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत। और इंसान से मुराद कोई भी इंसान हो सकता है, मोमिन, काफिर, अच्छा बुरा, औरत मर्द, कोई भी इंसान। रहमतन, रहमत यानी सेहत, आफियत, मालो दौलत, औलाद, जिंदगी की जो भी नेमतें, उनमें से कोई भी नेमत हम उसे देते हैं। सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, फिर हम उसको उससे छीन लेते हैं। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, औलाद छोड़ जाती है या दुनिया से रुखसत हो जाती, सेहत खराब हो जाती, जॉब चली जाती, माल चला जाता है। अब ये है असल इंसान के सामने आने का वक्त। अब असल इंसान सामने आता है कि वो असल में क्या है। और अल्लाह ताला असल दिखाने के लिए ही तो ये सब डालते हैं उस पर, वरना पता कैसे चले कि किसकी हकीकत क्या है। वैसे तो हम लिबादा ओढ़े रखते हैं ना नेकी का, हम बड़े नेक हैं, अच्छे हैं, बड़े बाखलाक हैं, लेकिन जो ही कोई नेमत छिनती है, कोई चीज हाथ से जाती है और हमारी असलियत सामने आती है, फिर पता चलता है कि हम कौन हैं, हमारा अंदर क्या है। मामूली हालात में हमारी हकीकत नहीं खुलती, हकीकत खुलती है गैर मामूली हालात में। तो आम लोग क्या करते हैं, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो वो शदीद ना उम्मीद, मायूस, सख्त नाशुक्रा हो जाता है। उसकी सारी होप्स खत्म हो जाती, तवक्कुआत खत्म हो जाती, उस पर डिप्रेशन छा जाता। वो कहते हैं अब मेरे जीने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तो खुदकुशी कर लेते, कुछ लोग खुद को किसी तरह नुकसान देते हैं, कुछ लोग अपने आप को काट लेते हैं, कोई अपना मुंह पीटने लगता है, कोई अपने कपड़े फाड़ने लगता है, कोई दीवारों को टकरे मारने लगता है। करते हैं ना रिएक्शन।
طرح طرح کے لوگ ریاکشن کرتے ہیں، حالانکہ یہ نعمت تو اللہ نے دی تھی، اس کی امانت تھی تمہارے پاس، وہ جب چاہے لے لے. جیسے وہ ایک ایمان والی صحابیہ نے کہا تھا نا اپنے شوہر کو، جن کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، شوہر باہر گئے ہوئے تھے کسی ٹرپ پر، پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا، شوہر واپس آئے، پوچھے بیٹے کا کیا رہتا ہے؟ پہلے سے اچھا ہے. ام سلیم جو پہلے سے اچھا ہے. پھر شوہر کو کھلایا پلایا، آرام کروایا، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے پھر لینے آ جائے تو تم اسے دو گے؟ دوں گا. کیسے دو گے؟ خوشی سے. خوشی سے دوں گے، کوئی تو چیز میری آئی نہیں. تو لینے آگے، شکر ہے لے لی اس نے. اسی لیے بہت سے لوگ نعمت کے جانے پر بھی شکر کرتے ہیں کہ امانت تھی، خیریت سے امانت واپس گئی. تو کہا تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لیا. کہا الحمدللہ. کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی منفی ریاکشن نہیں، کچھ نہیں. لیکن آج تک زندگی میں آپ نے کتنے ایسے لوگ دیکھے؟ صحابہ کا بھی ایمان تھا، ہمارا بھی ایمان، ہم بھی بڑے مومن ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ جب اللہ نعمت دے کے واپس لیتا ہے تو کیا واقعی ہم بھی پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ یا اسی نعمت پہ بھروسہ تھا، وہ گئی تو ہم مرنے لگے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ریاکشن کچھ اس طرح ہوتا ہے. سورۃ القلم 32 میں آتا ہے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے. اتنے پازیٹو، اس سے بہتر دے گا رب. اللہ نے یہ لی ہے کہ اس سے زیادہ اچھا دینا چاہتا ہے. اتنا حسن ظن، اتنا اچھا گمان اللہ کے بارے میں کہ وہ اس سے بہتر عطا کرے گا. ہم اللہ کی طرف لوٹ چلتے ہیں، اس سے اور دل لگاتے ہیں. سورۃ یوسف 87 میں آتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا. مومن اور مایوسی دو الگ چیزیں ہیں. لیکن عام انسانوں کا حال کیا ہے؟ خلق الانسان ہلوعا. انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. دوسرا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ وائس ورسا. اور البتہ اگر ہم اسے راحت کا مزہ چکھاتے ہیں، نعمت دیتے ہیں تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی. ضراء کہتے ہیں نا فقر و فاقہ، شدت، بیماری وغیرہ، تکلیف، یعنی کوئی دکھ تھا، تکلیف تھی، وہ دور ہو گئی اور اس کے بعد صحت مل گئی، پہلے سے زیادہ اچھی جاب مل گئی. یعنی ایک تھی پھر گئی، پھر اس کے بعد اس سے بہتر مل گئی. اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد دے دی بڑے لمبے انتظار کے بعد. تو پھر اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے انسان کا؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. کہنے لگتا ہے میری مصیبتیں دور ہو گئی، تکلیفیں دور ہو گئی مجھ سے. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. بے شک وہ البتہ خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے اور بہت فخر کرنے لگتا ہے. یعنی دوسری ایکسٹریم. پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کس طرح؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، شو آف کرنے لگتا ہے، شیخی خورا بن جاتا ہے، شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. اس وقت بھی اس کو اپنا رب یاد نہیں آتا، شکر ادا نہیں کرتا. پھر خوشی میں آ کر رب کی نافرمانی کے کام کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو خوشی کے اظہار میں کئی ایسے کام کرتے ہیں جو سخت خدا کی ناراضگی کے ہوتے ہیں. عام حالات میں اچھے بھلے ہوتے ہیں، کوئی شادی کا موقع آتا ہے، ایسا لباس پہن لیں گے، ایسے کام کریں گے کہ جس سے کہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان قوم ہے. حلیہ ہی بدل جاتا ہے، ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن. لیکن مومن الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان دونوں حالتوں میں اور اچھے کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا کہا؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو صبر اور نیک عمل پر قائم رہتے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے.
بخشش اور اجر کبیر کا وعدہ ہے. خوشی ملی، رب کا شکر ادا کیا، اسے اللہ کی نعمت سمجھی. کوئی تکبر اور فخر اور غرور نہیں، جیسے پہلے تھے ویسے ہی بندے ہیں. عاجزی، اور تکلیف آئی تو بھی کوئی ناراضگی نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، پھر عاجزی، اللہ کی طرف رجوع. حدیث میں آتا ہے مومن کو جب کوئی پریشانی، غم، فکر، تکلیف، مشقت، حزن و ملال لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. دن میں جتنی دفعہ آپ کے دل میں کوئی غم آئے، کوئی فکر آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ہم سمجھتے ہیں بس ویسے ہی پتہ نہیں شاید ہمارا دل بوجھل ہے. اس بوجھل دل کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے جسم پہ کوئی چیز لگتی ہے نا، مطلب چوری لگ گئی، کچھ کانٹا لگ گیا، کچھ زخم آ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی تو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم پھر بھی سمجھتے ہیں اچھا چلو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. لیکن جب دل پہ کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس پر بھی اجر مل رہا ہے. تو حدیث دوبارہ سن لیجئے، مومن کو جب کوئی پریشانی، غم، فکر، یہ کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا فکر، تکلیف، کوئی فزیکل پین وغیرہ، مشقت، کام کر کر کے تھک گئے، حزن و ملال، غم اور پریشانی، حتیٰ کہ کانٹا چبھ گیا، ٹھوکر لگی کہیں، کوئی چیز اٹھا رہے تھے وہ لگ گئی، ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو صبر کرے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو نیگیٹو ری ایکشن سے بچیں. ورنہ تکلیف تو جو آنی تھی آ ہی گئی، اس نے تو کوئی نہیں جانا جب تک اللہ نہ چاہے. تو بہت سے لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو اس کو سمیٹنے لگتے اپنے آپ کو کہ میں نے اب اپنا اجر نہیں جانے دینا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، جو کھونا تھا کھو گیا، جو جاب جانی تھی چلی گئی، لیکن اب مجھے اجر نہیں جانے دینا، اس کو سمیٹ کے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجر نہیں، اجر کبیر، بہت بڑا اجر، بہت بڑا، کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیا کچھ ملنے والا ہے اس کو. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ اجر سمیٹ سکیں اس وقت؟ بہت کم. بھول جاتے، شیطان بھلوا دیتا ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جزا فضا. اذا مسہ الشر کان جزوعا، جزوع کہتے ہیں فعول کے وزن، بہت زیادہ جزا فضا، اٹھتے بیٹھتے، وائی می، مجھے پہ کیوں آ گئی مصیبت، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور میرے ساتھ تو ایک کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، زندگی میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں. یہ سب ہماری بے صبریاں اور ناشکریاں ہیں. حالانکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ بڑے آسان طریقے سے آنے والے صدمے کو پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا. ان کا سوال ہے کہ صبر کے بعد عمل صالح کیا؟ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھام لے اس وقت نا، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو نہ، اور عمل صالح کہ جو کر رہا تھا وہ کرتا رہے، یعنی مینٹین رکھنا. جو پیچھے بات ہوئی مثلا تکلیف آئی، غم ہے، ادھر سے اذان کی آواز آ رہی، اب پہلے تو اس پہ صبر کیا اور اس کے بعد اللہ کو نماز کے لیے نکل، اسی سے غم ہلکا ہو جاتا. بہت سے لوگ جب کوئی مصیبت آتے نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. کوئی چھوڑا بہت جو اچھا کام کرے تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کیوں مصیبت آئی ہے، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہمیں کیا فائدہ، ہم نہیں پڑھتے. لیکن کچھ سمجھدار لوگ جو تھے وہ اپنے پہلے سے بھی اچھے کام کرنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے. اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو مومن شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بھلائی ثابت ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں. یہی سے ایمان کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، یا ہم ایمان کے کس درجے پر. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کی تلقین کی جا رہی، کیونکہ بہت سخت حالات تھے. جیسے کہ ابتدا میں نے کہا کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حق کو باطل کی کشمکش زور پکڑ چکی تھی، شدید مزاحمت کا سامنا تھا اور پیغام پہنچانا بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ،
بعد ما یوحا الیک، شاید کہ آپ چھوڑ دیں، چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس چیز کا جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی جو باتیں مشرکین کو پسند نہیں شاید آپ اس میں سے کچھ ابھی نہ سنائیں ان کو. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ، یعنی ڈر کی وجہ سے آپ دل گھٹا ہوا ہے. ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا. انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے، خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، یعنی سارے اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، سارے کام اس کے ہاتھ میں ہیں. سورۃ المائدہ آیت 67 میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے. لیکن جب آپ مشرکین کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کو مجنون کہتے، آپ کو کرٹیسائز کرتے، آپ کو تنگ کرتے، آپ کو پریشان کرتے. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. اور یہاں پر فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ حصہ چھوڑ دیں اور آپ کا سینہ اس پہ تنگ ہو، کہ لوگ آپ پہ باتیں بناتے ہیں کہ یہ تو فقیر ہے، اس کے پاس کوئی خزانہ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے ساتھ اس کی نگرانی والا کوئی باڈی گارڈ ہی نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہی نہیں ساتھ اس کی حمایت میں بول رہا. تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور اللہ ہر چیز پہ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور اپنا کام کرتے جائیے، اور ان کی باتوں پر اللہ ان سے خوب پوچھ لے گا، وہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. تو بنیادی طور پر اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کس بات پر؟ کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے اور مشرکین کی باتوں سے دل تنگ نہ ہوئیے. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن من گھڑت ہے. کون کہتے ہیں؟ مشرکین، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہیں سے لکھ لیا. قل کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آئیے. یعنی اس جیسی سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن جیسی فصاحت، بلاغت، معانی رکھنے والی 10 صورتیں لے آئیے. پورا قرآن نہ لائیے، 10 صورتیں بس لے آئیے. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لیجئے جس کو تم چاہتے ہو، استطاعت رکھتے ہو اللہ کے سوا. اللہ کے سوا جس کو بھی بلانے کی تم میں طاقت ہے ان سب کو بلا کے اکٹھا کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو. کس بات میں؟ کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کے بس میں نہیں کہ قرآن جیسی کتاب پیش کر سکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تم کو جواب نہ دے. سورۃ البقرہ میں آیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہاں فرمایا پھر اگر وہ جواب نہ دے. کس بات کا؟ اس چیلنج کا. کیا چیلنج؟ اس جیسی 10 صورتیں لاؤ. فَاعْلَمُوا، تو جان لو اے لوگو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. یہ ہے قرآن کا پیغام. اللہ تعبدوا الا اللہ، جیسے پیچھے گزرا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان ہو؟ تم اسلام لاؤ گے؟ یعنی اگر اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، تو پھر یقین کر لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. کیا مانتے ہو؟ پھر ہونا تو یہ چاہیے نا، لاجیکل سیکوینس بنتا ہے اس بات میں. آپ نے پیغام پیش کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا کلام ہے، اللہ کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ ان سے کہیے تم بھی ایسا لے آؤ. وہ نہیں لا سکے تو کیا کہا گیا؟ کہ مان لو پھر کہ اللہ ہی ایک الہ ہے. اور پھر ان سے پوچھو کہ واقعی تم مانتے ہو یا نہیں، کیا مانو گے؟ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان دعویٰ کا کام کرے تو لوگوں پر حجت بھی تمام کرے، یعنی بیچ میں نہ چھوڑ دے.
اور صرف بتائے نہیں بلکہ سوال کر کے ان کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑے، انہیں عقل استعمال کرنے کی بھی دعوت دے۔ اب اس آیت سے زندگی کی ایک اور حقیقت بتائی جا رہی۔ پہلے جسے ہم نے سیکھا نا ایک سبق آج کے، خوشی اور غم میں حقیقی انسان سامنے آتا ہے، انسان تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی حالت بدل جاتی۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک اور بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کے طلبگار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، صرف دنیا چاہنے والوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ دنیا کی چاہت تو کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ محض دنیا چاہنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی جو شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں، یا مانتا بھی ہے تو اس کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، یا آخرت کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا، وہ سب فائدے دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر چیز انسٹنٹ اور فوری چاہتا ہے، فوری اجر، فوری ریوارڈ، فوری نتیجہ، اور اس ارادے اور نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ واضح؟ فرمایا من کانا، جو کوئی بھی ہو، جو کوئی سے مراد مسلم ہو، کافر ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو کوئی بھی ہو، کیا یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی رونق۔ زینت سے مراد دنیا کی خوبصورتی۔ زینت تین طرح کی ہوتی ہے، بدنی جس میں جسمانی حسن وغیرہ، مالی کہ مال کے ذریعے انسان اپنے گھر بار کو، اپنے آپ کو خوب ڈیکوریٹ کرتا ہے، اور نفسی علم اور اخلاق وغیرہ۔ تو یہاں دنیا کی زینت سے مراد کیا ہے؟ بدنی زینت، مالی زینت، رکھ رکھاؤ کی خوبصورتی، خوبصورت گھر، خوبصورت کار، خوبصورت ہر چیز بہت اچھی، خوب ڈیکوریٹڈ۔ اگر یہی کسی کی زندگی کا مقصد ہے کہ بس مجھے یہ مینٹین کرنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ساری زندگی صرف سیلف مینٹیننس اور ہوم مینٹیننس، بزنس مینٹیننس میں گزر جاتا، دیٹس اٹ۔ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، اتنا قد ہے تو اتنا وزن ہونا چاہیے، اس سے 1 پاؤنڈ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ غم ہے تو سب سے بڑا غم یہ، اسی غم میں گلے جاتے ہیں۔ پھر گھر ہو تو ایسا ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم ایسا ہونا چاہیے، انٹرنس ایسی ہونی چاہیے، لابی ایسی ہونی چاہیے، کھلا ایسا ہونا چاہیے، کچن ایسا ہونا چاہیے، کچن کے اپلائنسز ایسے ہونے چاہیے، ان کا کلر ایسا ہونا چاہیے۔ اسی غم میں پھر وہ زندگی کھپا، ساری صلاحیتیں، عقل، سمجھ، ہر چیز اسی میں کھپا دیتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں سوچتے۔ جب اتنا تھک جاتے ہیں اس سارے اس میں ورک آؤٹ کر کے، تو پھر نماز کے لیے کون اٹھے گا؟ ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں بھی رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، انسان ایک حد تک اپنا معقول زندگی بسر کرے، لیکن صرف دنیا ہی ہم و غم نہ ہو جائے، صرف دنیا ہی کی زینت انسان کی زندگی کا مطمع نظر نہ بن جائے کہ سارا دن بس اسی صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کی تلاش میں گزر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایسا چاہے گا نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال ان کو پورے دے دیں گے، ان کی کوششوں کو دنیا میں پورا کر دیں گے، بدلہ دے دیں گے ان کو، فیہا، اسی میں، اس میں کس میں؟ دنیا میں ان کو دے دیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو دنیا کے لیے سنجیدہ ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو دنیا ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم دے دیں گے ان کو، کیونکہ انہوں نے یہی کی چاہت رکھی، ان کو یہی مل جائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس میں کچھ کمی نہ کیے جائیں گے، جیسی پرفیکشن وہ چاہتے ہیں ویسی پرفیکشن ان کو، یعنی ان کے اعمال کیا ہیں؟ پھر پرفیکٹ۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، سارے اسباب جو اللہ نے فراہم کیے وہ ان کے فیور میں ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اچیو کر لیتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو زینت کی بات تھی نا، اس میں جو تیسری قسم کی زینت ہے نفسی، جو عبادت اور علم اور باقی چیزوں سے آتی، تو کچھ لوگ اس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، they do a lot of عبادت، نماز روزہ خوب کریں گے، علم بھی خوب حاصل کریں گے، ایک کے بعد ایک ڈگری لیں گے، لیکن وہ بھی دکھانے کے لیے، صرف دنیاوی خوبصورتی کے لیے، کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا اچھا ہے، کیا خوب۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ان کو بھی خوب تعریفیں مل جائیں گی دنیا میں،
ان کی بھی بڑی عزت ہو جائے گی، بڑی شہرت ہو جائے گی. لوگ کہیں گے واہ کیا اسپیچ ہے فلاں کی، کتنا نالج ہے اس کے پاس، اس کی عبادت دیکھو تو ہمیشہ ہی روزے سے ہوتا ہے، فلاں بڑا تہجد گزار ہے. اور وہ یہ سب کچھ کر بھی کس لیے رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو خوش کر دے. تو جو لوگ عبادت کو بھی دنیاوی زینت بنا لیتے ہیں، دکھاوے کی چیز، ان کو بھی یہاں خوب تعریفیں مل جاتی اور کوئی کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں، ہر طرف آگ ہی آگ چھائی ہوئی ہوگی، آگ ہی کا بچھونا، آگ ہی کا اوڑھنا، آگ ہی کے اندر رہنا. وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گئے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کام کیے. ہاں وہ دنیاوی کام تھے تو وہ بھی دنیا میں ہی رہ گئے. پرفیکٹ گھر بنا کے کہاں لے کے جائیں گے صاحب، یہی رہ جائے گا. پرفیکٹ جسم کو بھی کیڑے کھا جائیں گے، بڑی بڑی ڈگریاں بھی پیچھے پڑی رہ جائیں گی، تعریفوں کے انبار بھی یہی رہ جائیں گے. وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں کیے ہوئے سارے کام سب ختم، تباہ برباد. وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کا کیا دھرا سب باطل ہو جائے گا. جبکہ مومن اس کو اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ہوگا. پھر ایک اور شخص کا ذکر ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک بینہ پر ہے. بینہ کیا ہے یہاں؟ نور فطرت، یعنی اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا، دین فطرت پر پیدا کیا. انہم، اور بے شک وہ، اتتہم الشیاطین، ان کے پاس شیطان آئے، فاجتالتہم عن دینہم، انہوں نے ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا. تو ہر شخص اپنے رب کی طرف سے کس حال پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر، یعنی دین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پیچھے آتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے، پیچھے آتا ہے، یعنی اس بینہ کے پیچھے آتا ہے شاہدن، ایک گواہ. گواہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل یا قرآن، ہدایت. منہ، اس کی طرف سے، یعنی رب کی طرف سے. یعنی ایک شخص جو فطرت میں پیدا ہوا، پھر اس کو روشنی مل گئی قرآن کی. ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی. کون سی؟ تورات. امام و رحمہ، امام اور رحمت. امام سے مراد پیشوا، ہدایت کی ذریعہ، اور رحمت کا ذریعہ. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں. کس پر؟ اس قرآن پر، اس دین پر. یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو فطرت پر ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کو مانا، جب ان کے پاس یہ قرآن آیا تو وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو اس قرآن کا انکار کرے گا گروہوں میں سے، یعنی انسانی گروہوں میں سے، ہاں وہ مشرکین ہوں، اہل کتاب ہوں، عام انسان ہو، کوئی بھی ہو. فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے. کس کا؟ اس قرآن کا انکار کرنے والے کا. وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو اس قرآن یا اس کے کسی بھی حصے کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو آپ اس بارے میں شک میں نہ ہو، یعنی اس خبر کے بارے میں کوئی شک نہ کریں، ایسا ہی ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی ہوگی جبریل سے کہ جو اس کتاب کا انکار کرے اس کا ٹھکانہ آگ، تو پھر آپ کے غم کا حال کیا ہوا ہوگا. اگر آپ کو بھی آیت سمجھ آئی ہے تو دل میں ڈر آ جاتا ہے کہ یا اللہ کتنے لوگ ہیں جو اس کو نہیں مانتے. خود مسلمانوں کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کے بعض حصوں کا انکار کرتے رہتے ہیں کہ اس آیت کو تبدیل ہونا چاہیے، اور یہ آیت آج کے ماحول کے مطابق کمپیٹیبل نہیں ہے، اور یہ ایسا اور یہ ویسا کیوں ہے، مختلف طرح کے اعتراضات. اور کچھ لوگ تو ویسے ہی کچھ نہیں مانتے،
تو کیا فرمایا؟ فلا تک فی مریۃ منہ، اس حکم کے بارے میں آپ شک نہ کریں، اس قرآن کے بارے میں آپ شک نہ کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ انہ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. کس پر؟ اس کتاب پر، اس بات پر، اس حقیقت پر. حدیث میں آتا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر وہ اس پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا. یعنی صاف صاف صحیح مسلم کی روایت ہے. کیونکہ یہ کتاب اب معیار ہے، کرائیٹیرین ہے لوگوں کی کامیابی یا ناکامی کا. تو اسی لیے الہدا کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پر آل. ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے، وہ اسے جان لیں، وہ اسے مان لیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے بڑھ کر جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے. کوئی بھی شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا یا جھوٹ نہیں گھڑتا ہے، اس کو جھٹلاتا نہیں. کس چیز کو جھٹاتے ہیں لوگ؟ دیکھیے بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں نا، چاہے کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو، کوئی بھی. مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے. تو پھر کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ قرآن کو. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بات. تو یہ جو کہا گیا نا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ کی بات جھٹلائے، اللہ پہ جھوٹ گھڑے، وہ دراصل اللہ کی ذات نہیں اللہ کی بات پہ جھوٹ گھڑتے ہیں. وہ اس کو سچ نہیں مانتے جو سب سے سچی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ سب لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کون لوگ؟ سب کے سب. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ پکار اٹھیں گے. کون ہے گواہ؟ فرشتے. اشہاد شاہد کی جمع ہے. ملائکہ جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، چاہے مسلم و کافر ہو سب کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں. پھر تمام انبیاء بھی گواہ ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنی عدالت میں فیصلہ کریں گے تو اس وقت بھی گواہیاں ہوگی. جیسے دنیا میں وٹنس بلائے جاتے ہیں نا کہ نہیں، کورٹ میں وٹنس ہوتی، یہ نہیں، سیدھا سا پروسیجر ہے، گواہی کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. قیامت کے دن بھی گواہیاں ہوگی، وٹنس بلائے جائیں گے. اور وٹنس کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا تھا، رب کی بات نہیں مانی کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. کون ہے ظالم؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ کی بات نہ مان کر. تو آخرت میں فرشتے، رسول، پیغمبر، جن، انسان سب کے سامنے ایسے لوگوں کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور ظالموں کو کوئی معذرت، ایکسکیوز کرنا، سوری کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا. یہ ظالم وہ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیسے؟ کہ وہ خود ہی نہیں مانتے. مثلا ایک شخص پچھلی ساری کتابوں کو مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ اوروں کو بھی کیا راہ دکھا رہا ہے کہ تم بھی نہیں مانو. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہو، یعنی اس کا راستہ ٹیڑھا ہو، سیدھا نہ ہو. یعنی لوگوں کو حق کا راستہ ٹیڑھا نظر آئے تاکہ لوگ اس کے بارے میں شک کریں. یعنی دین کے بارے میں ایسی ایسی حجتیں، ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جس میں مکھی بچر کا ذکر ہے، یہ قرآن ہے جس میں ایسی باتیں کہی گئی. پچھلے دنوں کسی نے ایک کلپ بھیجا مجھے، اور اس کلپ میں صرف چند سیکنڈ کا ایک ڈائلاگ تھا. ڈائلاگ کیا تھا کہ کچھ لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف باتیں کر رہے تھے. اٹ واز اے ریئل سین. اور خوب خوب ہنس رہے ہیں، قرآن کی آیتوں پہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ سو کالڈ مسلم تھے. تو ایک ان میں سے خاتون کہتی ہے کہ رمضان کے دن تھے اور میں نے قرآن کھولا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں تو ایسی جنت کی باتیں، ایسی سیکسی باتیں لکھی ہوئی تھی تو مجھے اتنی شرم آئی تو میں نے رکھ دیا. میں نے کہا یہ قرآن ہے؟
بات یہ ہے کہ کس کس طرح شیطان انسان کے اوپر آ کر اللہ کی کتاب کے بارے میں اس کے دل میں ایسے شک ڈالتا ہے. آپ کو کوئی چیز کون کیسے دیکھتا ہے؟ جس کی جیسی اینک ہوتی ہے نا ویسے دیکھتا ہے. اگر ہمارے اندر فطور ہے نا تو ہمیں ہر چیز میں وہی چیز نظر آئے گی. اور اگر آپ کے اندر روحانیت ہے تو قرآن سے آپ کو روحانیت ہی ملے گی، آپ کی روح کو غذا ملے گی. اور اگر آپ کے اندر آخرت کی فکر ہے تو آپ کو وہ چیزیں پریشان کریں گی کہ کیا بنے گا میری آخرت. تو جیسے آپ ہے نا قرآن آپ کو وہی آئینہ دکھاتا ہے، وہ ویسے ہی آپ کو دکھے گا. اگر آپ کے اندر بدگمانی ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، تو جب آپ کھولیں گے تو وہی چیزیں آپ کو نظر آنے لگیں گی. اور اگر آپ کے دماغ پر کسی خاص چیز کا فطور چھایا ہوا تو آپ کو وہی نظر آئے گا وہاں سے. تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن میں سے بھی تنقید کر کے چیزیں نکال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیئر ہونا چاہیے، ہر چیز کو بس ایکسپٹ نہیں کر لینا چاہیے. یعنی آپ کریٹیکل مائنڈ سے دیکھیں، ہر چیز کے اندر سے کیڑے نکالیں، چاہے وہ اللہ کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، جس میں ہے کچھ نہیں، بس آپ گھڑ لیں گے نا یہی جھوٹ گڑنا ہے، یہ جھوٹ گڑنا ہے نہیں وہاں ایسی چیزیں، وہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہے کیونکہ وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے، چاہے وہ آپ کی دنیا ہو یا آخرت ہو یا کھانا پینا ہو یا سیکس ہو یا کچھ اور ہو، وہ سب چیزوں پہ بات کرتی ہے. تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ذہین سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو بھی حق کا راستہ ٹیڑھا دکھاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگ زمین پر کسی کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو یا پیغمبروں کو. وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں. یعنی ایسے اللہ کے راستے کو ٹیڑھا دکھا کے یا قرآن پہ ہنس کے یا مذاق اڑا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دین والوں کو یا دین کی بات کو یا قرآن کو نیچا دکھا دیں گے، اس کو بند کر دیں گے. آپ نے اٹھا کے بند کر دیا، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ بھی بند کر دو، تو کیا اس طرح وہ کتاب بند ہو جائے گی؟ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے، کوئی ان کو دوست بھی نہیں ملے، سب چھوڑ جائیں گے، دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں. یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، کیونکہ وہ صرف خود نہیں بھٹکے، اوروں کو بھی انہوں نے بھٹکایا. ما كانوا يستطيعون السمع، وہ سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، یعنی جب انہیں بات ایکسپلین کی جاتی، حق بات بتائی جاتی تو وہ اس کو سنتے بھی نہیں تھے، سننے کے اندر دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے. وما كانوا يبصرون، اور نہ تھے وہ دیکھتے، یعنی ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں کام نہیں کرتی تھی. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے، بھڑکتی ہوئی آگ میں شامل نہ ہوتے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں مہلت دیے رکھتا ہے کہ وہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے، وہ سیدھے کو الٹا کر دکھائیں، وہ کتاب کا مذاق اڑائیں، وہ اللہ کے دین کو بظاہر ٹیڑھا کر کے پیش کریں، لیکن یہ چند دن کی بات ہے. جب اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا، اور سزا بھی سخت ہوگی کیونکہ وہ سنتے دیکھتے نہیں تھے. اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑا. ایسی باتیں کر کے کس کا نقصان کیا؟ اپنا ہی کیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب ان کو چھوڑ گئے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یا وہ سب باتیں جو وہ بنا رہے تھے وہ سب گم گئیں. دنیا میں انسان اپنی زبان دانی اور اپنی بولنے کی مہارت سے کام لے کر بعض اوقات بڑی بڑی غلط باتیں کر جاتا ہے اور بڑی بڑی تعویلیں کرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کو یہ کہہ دوں گا، میں ویسے کر دوں گا. لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو سب باتیں وہ بولتی بند ہو جائے گی، اور پھر وہ کوئی تعویل اور دلیل اور حجت ان کے کام نہ آئے گی. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، کوئی شک نہیں، بے شک وہ، یقیناً وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، کیونکہ بلندیوں کے بجائے انتہائی پستیوں میں جا پڑیں گے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے،
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی، اپنے رب کے آگے جھک گئے. اخبتو خاباتا سے ہے، نشیبی زمین کو کہتے ہیں، نرم زمین کو. اور اخبات کہتے ہیں سکون اور اطمینان سے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی پوری تسلی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے اپنی حیثیت کو پہچانتا ہوں کہ میں تو حقیر سا انسان ہوں، میری عقل کہاں اور اللہ کی عقل کہاں، میری سمجھ کہاں اور اللہ کی کہاں، میں تو نہیں جانتا. لہذا جو کچھ اللہ نے فرمایا، جو کچھ بھیجا، وہ سب سچ ہے. تو جو لوگ ایمان، عمل صالح کے ساتھ عاجزی کا رویہ اختیار کریں، ان کے لیے جنت ہے. اب یہ جو دو گروہ ہیں، ایک طرف اکڑنے بگڑنے والے اور دوسری طرف عاجزی اختیار کرنے والے، ان کی مثال کیا ہے؟ مثل الفریقین، مثال دونوں فریقوں کی، یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. اعمی اندھے، اصم بہرے کی طرح ہے، اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح. یعنی مومن جو ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے. کس سے؟ حق سے. ویسے دیکھتے ہیں. حل یستویان مثلا، کیا دونوں مثالیں برابر ہو سکتی؟ دونوں ایک جیسے ہو سکتے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب خود سوچو، خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کس گروہ میں شامل ہونا ہے. کیونکہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، مردہ اور زندہ برابر نہیں، اسی طرح ہدایت یافتہ اور ہدایت سے بے بہرا برابر نہیں. اور ہدایت وہی پاتا ہے جو اپنے کان اور آنکھیں کھول کے ہدایت قبول کرنا چاہے اور اللہ پر اعتماد کرے، اللہ کی بات کو سچ سمجھے. تو آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے. پہلے اس کی
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔